کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں، جس نے تجھے اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا؟ میں نے تو بہت اچھا بنانا چاہا تھا تجھے تحریم۔ آخر کو تو اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، پھر تو نے کیسے اپنے ہی بھائی کو مار دیا؟ تیرا دل نہیں کیا کیا؟ ترس نہیں آیا؟ ان معصوم بچیوں پر کیسے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزاریں گی؟ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے مار دیتی۔ میری اولاد کو کیوں اتنا دکھ دیا تم نے؟ ہاں، مارا میں نے۔ جو جو میرے پیار کی راہ میں آیا میں نے سب کو مارا، اور اب میں اس کو ماروں گی جو میری بیٹی کے پیار میں آئے گا۔ مجھے اپنی ذات اور اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ سنا آپ سب لوگوں نے؟ اور یہ حور ابھی تک تو بچی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ زمان کو ہونا تو زمل کا ہی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آپا، مجھے لگا آپ کو شرم آ جائے گی اور آپ اپنے کیے کی معافی مانگیں گی سب سے۔ ہاں ہاں ہاں، عظمیٰ معافی؟ اور میں؟ اور وہ بھی تم لوگوں سے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں، معافی تو اب آپ لوگ مانگیں گے مجھ سے۔ اگر کسی کو اس گھر میں رہنا ہے تو زمان کی شادی زمل سے کرنا ہوگی اور حور کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ وہ رہا دروازہ، جا سکتے ہیں سب۔ تم کون ہوتی ہو ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر میرا ہے۔ اوہ ہو، کتنے بھولے ہیں آپ بابا جان، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ لگا؟ ماما، انہیں کیسا پتہ لگتا جب ہم نے لگنے ہی نہیں دیا؟ چلے نانا جان، میں ہی بتا دیتی ہوں۔ یاد ہے اس دن میں نے آپ سے ایک پیپر پر سائن کروائے تھے؟ وہ پیپر اسی گھر کے تھے، اور آپ نے خود یہ گھر میرے نام کیا ہے۔ اتنا کیسے گر سکتی ہیں آپ زمل؟ ہم تو گر لیے جتنا گرنا ہے، اب تو شاہوں کی گرنے کی باری ہے حور۔ ابھی تک شاہوں کے ٹکڑوں پر پلتی آئی ہو، اب اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ وہ کیا ہے نا ارمان، اب اوقات دکھانے کا وقت ہے، یاد کرنے کا نہیں۔ چلو جلدی فیصلہ کر لو سب، زمان سے شادی یا یہ گھر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم زمل، یہ گھر تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس جیسے ایک تو کیا 100 گھر وار کے پھینک دوں میں اپنی فیملی کے اوپر سے۔ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تم زمان شاہ کو بلیک میل کرو گی؟ اوقات ہے تمہاری اتنی؟ اور زمان ہمت تو دیکھو اس کی، ڈرا دیکھو کس کو رہی ہے۔ او میڈم، دنیا کامتی ہے میرے بھائی سے، اور تم چیونٹی چلی تھی ہماری ہم پہ چلانے۔ زبان بند رکھو اپنی امان، ورنہ کیا؟ ہاں، کیا کرو گی تم؟ مار دوں گی مجھے کیا؟ ہاں، مار دوں گی، سب کو مار دوں گی، ایک ایک کو، اور تمہاری حیا کو بھی۔ ہاں ہاں ہاں، یار یہ کیسی لڑکی ہے، پاگل سمجھا ہوا ہے اس نے ہم سب کو۔ کیسی کھوکھلی دھمکی دے رہی ہے۔ دھمکی؟ تمہیں دھمکی لگ رہی ہے نا؟ یہ لو دیکھو نظارہ۔ زمل نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر حیا اور روح کے سر پر رکھا۔ بچاؤ اب امان حیا کو، دو طلاق حور کو، ورنہ ان دونوں کو شوٹ کر دوں گی۔ سب پر ہی حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے آج۔ اوہ، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں کچھ کر سکو گی؟ بالکل، میں ان کی قبریں یہیں بناؤں گی۔ اگر تم نے حور کو طلاق نہ دی، نہیں دیتا میں، چلو کرو جو کرنا ہے۔ لگتا ہے تم لوگوں کو ٹریلر دکھانا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ زمان آگے بڑھتا، گولی کی آواز آئی۔ اس نے قدم وہیں روک دیے تھے۔ امبر، کہاں ہو؟
زیان میں یہاں ہوں۔ کہاں یہاں؟ یہاں دیکھیں۔ کہاں دیکھوں؟ آواز آ رہی تھی لیکن تم نہیں آ رہی تھی۔ میں یہاں تھی۔ امبر، تم بیڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ میں چھپی ہوئی تھی آپ سے۔ کیوں چھپی ہوئی تھی میرے سے؟ آپ یہ اپنی مونچھوں کے بال لگا لگا کے میرا منہ ریڈ کر دیتے ہیں۔ اوہ، تو میری جان کو لگا کہ وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر مجھ سے بچ جائے گی۔ زیان نے اسے پیچھے سے باہوں میں لے کر اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھی۔ ہاں، تو میں جب آپ کو دیکھوں گی ہی نہیں تو آپ مجھے پکڑیں گے کیسے؟ میں تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی پکڑ لوں گا۔ تم چھپنے کی بات کر رہی ہو؟ زیان کو اپنے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر امبر چونکی تھی۔ زیان نہیں، نہیں پلیز، قسم سے آپ نے کھا ہی جانا ہے کسی دن میرے بیچارے ہونٹ۔ ہاں، تو تمہارے یہ بیچارے ہونٹ میرے ہی تو ہیں۔ میں کھاؤں یا نہ یہ میری مرضی ہے۔ زیان چبھتی ہیں یہ، امبر نے اس کی مونچھوں کو ہاتھ لگا کر اس انداز میں کہا کہ زیان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بس ایک کس، پھر کہیں لے کر جانا ہے تمہیں۔ کہاں؟ نو، پہلے۔ زیان پلیز، نو پلیز۔ زیان نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لیا اور نرمی سے اپنا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا، لیکن پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مونچھیں رگڑنا نہیں بھولا۔ زیان، جی زیان کی جان، آپ بہت برے ہیں۔ ابھی تو میں برا ہوا ہی نہیں، جب ہوا نا قسم سے تم نے رونے لگ جانا ہے۔ ہاں ہاں اوکے بیبی۔ کہاں جانا تھا ہمیں؟ میری ماما، بہنیں، دادا، دادی اور باقی گھر والوں سے ملنے۔ کیا آپ کی فیملی ہے زیان؟ ہاں نا، بہت بڑی۔ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ میں نے تو کہا تھا اپنی فیملی بنا کے ہی بتاؤں گا اپنی فیملی کے بارے میں، مگر افسوس تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ زیان، اب آپ نے کچھ بولا نا تو میں ماروں گی آپ کو۔ واہ کیا بات ہے، جانے من میری باہوں میں سما کے مجھے ہی مارنے کی باتیں کر رہی ہو۔ امبر نے دیکھا تو وہ واقعی زیان کی قید میں تھی۔ زیان، نہیں کرے نا۔ اوکے، نہیں کرتا۔ چلو جلدی چینج کر لو پھر چلیں۔ اوکے۔ امبر، بات سنو۔ جی۔ زیان نے دھیرے سے جھک کر اس کی گال پر بھرپور پیار کیا۔ کچھ نہیں۔ ہاں، گال سرخ کر کے اب کچھ نہیں۔ امبر نے منہ بنا کر کہا تو زیان کو وہ بہت اچھی لگی۔ اب چھوڑے میں نہا لوں۔ میں بھی آؤں؟ کیوں؟ ہیلپ کر دوں گا نا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں۔ یا اللہ شکر ہے یہ دن آیا۔ بس مجھے میری ماں اور باقی سب سے ملنا نصیب فرما۔ آپ تو جانتے ہیں نا، ایک مجرم کے ساتھ رہ کر کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے مولا، اگر پھر بھی کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوا تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ میرے خدا مجھے ہمت دے، میں اپنی ماں اپنی بہنوں کو سامنے دیکھ سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنی ہم سفر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ تھا۔ برسوں سے ٹوٹے ہوئے رشتے کی ڈور آج جوڑے گا زیان۔ شاید شاہ ولا کے مکینوں کو آج ان کا بیٹا ملنے والا تھا۔ گولی کی آواز نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سب کی نظریں فرش پر تھیں، بہتے خون پر۔ مگر یہ خون کس کا تھا؟ زمل، حیا یا روح کا؟
گولی حیا کے بازو کو چیر کر نکل چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے جنگلی عورت؟ چھوڑو حیا کو، تم طلاق دو حور کو۔ کبھی بھی نہیں دوں گا تم، یہاں کے ہر ایک فرد کو بھی مار دو نا، تب بھی نہ دوں میں طلاق۔ چٹاخ! پورے شاہ ولا کو تھپڑ کی آواز نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زمل کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر دور جا گرا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت ہی پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ گندا خون ہے تمہارا، اور کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے؟ میرا بیٹا اگر کبھی حور کو چھوڑ بھی دینا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ اپناؤں۔ اوقات دیکھی ہے اپنی؟ دونوں ماں بیٹی قاتل ہیں۔ بس بہت ہوا بابا جان، اب یا تو یہ اس گھر میں رہیں گی یا ہم سب۔ آپ سب ہی جاؤ گے، کیونکہ یہ گھر تو ہمارا ہے اب، مطلب زمل ملک کا۔ یہ گھر ازل تک شاہوں کی وراثت رہے گا۔ تم تو کیا، کوئی سورما بھی آ جائے تو پھاڑ کر رکھ دوں گا اسے۔ اس اجنبی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک خوبرو جوان، گوری رنگت، ہلکی سی شیو، سبز آنکھیں، جو اسے سب سے منفرد بناتی تھیں۔ بلیک 3 پیس پہنے اپنے ساتھ ایک نازک وجود کا ہاتھ پکڑے شاہ ولا کی دہلیز پہ کھڑا تھا۔ سب کی نظریں زیان پر مرکوز تھیں، اور زیان کی نظریں اپنی ماں اور بہنوں پر۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں آپ کا وہ بد نصیب پوتا جو 17 سال آپ کے لمس کو ترستا رہا۔ تم 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 میرے جی، میں آپ کا بیٹا زیان حیدر شاہ۔ میرے بیٹے! یہ کہنے کی دیر تھی کہ امارا بیگم ٹوٹی پتنگ کی طرح زیان کی باہوں میں جا سمائی۔ میرا بیٹا! اپنی ماں کی باہوں میں آتے ہی زیان کو لگا جیسے کئی صدیوں سے بھٹکا ہوا سکون اسے آج مل گیا۔ ماما، بہت تڑپا ہوں میں اس حصار کے لیے، بہت تڑپایا ہے تنہائی نے۔ میں سوچتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جو مجھے سکون نہیں ملتا، مگر مجھے کیسے سکون ملتا جب میری ماں، میری بہنیں میرے لیے تڑپ رہی تھیں اور میں اس بات سے غافل دنیا کی راہ گزر میں مصروف تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے بیٹا، میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ بس ماما، آنسوں کا وقت ختم ہوا، اب صرف بس خوشیاں ہوں گی، ایک بھرپور زندگی ہوگی، ایک خاندان ہوگا جس کی لوگ مثال دیں گے۔ بیٹا، ہمیں بھی تو ملو، ہماری بوڑھی جانیں بہت تڑپی ہیں اپنی جان سے عزیز پوتے کے لیے۔ شجاعت شاہ نے زور سے زیان کو اپنے سینے میں بھینچا۔ میرا بیٹا آج دوبارہ مل گیا مجھے، اپنے پوتے کی صورت میں۔ بس دادا جان، اب آپ کا یہ بیٹا کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ دادو، آجا دادو کی جان، میں قربان ہو جاؤں تم پر۔ میرے بیٹے، تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ اب تو میں 100 سال بھی جیوں تو تب بھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ بھائی، آپ سچ میں ہمارے بھائی ہیں؟ زیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہی لڑکی یاد آئی اسے جسے اس دن گولی لگی تھی۔ ہاں نا روح، یہ سچ میں ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی ماما نے انہیں اپنا بیٹا بول رہی تھیں۔ بھائی، ماما بہت روتی تھی آپ کے لیے، مگر مجھے نہیں پتا تھا
سچ میں ہمارا بھائی آئے گا؟ اب آ گیا ہوں نا، اب پتہ لگ جائے گا۔ زیان نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ دادا جان، یہ رہے گھر کے پیپرز۔ اس دن اس نے جب آپ سے سائن کروائے اور وکیل کے پاس لے کر گئی، مجھے تبھی اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے اس سے وہ پیپرز ضائع کروا دیے۔ شکریہ پتر، مطلب یہ گھر ابھی بھی آپ کے نام پر ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ شکریہ کس بات کا، میں بھی تو یہاں ہی رہوں گا نا۔ بیٹا، یہ بچی کون ہے؟ اوہ، میں بتانا ہی بھول گیا، یہ عنبر زیان شاہ ہے۔ مبارک ہو عمارہ، یعنی میری بیوی۔ آ جا بیٹا، تجھے گلے لگاؤں۔ عافیہ بچی، بچی یہ آپ کی بھی تو ہے؟ ہاں نا پتر، تو بیٹا یہاں آ۔ عنبر ڈرتی ہوئی آگے بڑھی تو سب سے پہلے اسے عافیہ نے گلے لگایا۔ اسی طرح وہ سب سے ملی۔ زیان بھی سب سے مل چکا تھا، اب سب کی نظریں جمل اور تحریم پر تھیں، جو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھیں۔ بابا جان، یہ تحریم کا حصہ ہماری جائیداد میں سے، اب سے یہ ہمارے گھر میں نہیں رہیں گی اور اس کے ساتھ ہمارا ہر تعلق ختم۔ ہاں سالار پتر، صحیح فیصلہ کیا تو نے، اب یہ مزید اس گھر میں نہیں رہیں گی۔ یہ لو اور چلی جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اپنی صورت کبھی نہ دکھانا مجھے۔ میں مر بھی جاؤں تو بھی اس گھر کی دہلیز پر پاؤں نہ رکھنا کبھی۔ میں سمجھ لوں گا، میری کبھی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ جا رہی ہوں میں، مگر یہ نہ سمجھنا سب کہ میں ہار گئی، اپنی بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میری بہنیں کو کبھی بھی کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری گردن پر میرا ہاتھ ہوگا۔ یاد رکھنا تحریم شاہ، دیکھ لوں گی تم سب کو۔ چلو جمل، مگر زمان تمہارا ہی ہے، ابھی نہیں تو پھر صحیح۔ بات سنو جمل، میں نہ کبھی تمہارا تھا اور نہ کبھی بنوں گا، کیونکہ مجھے بیکار کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا تو کوئی وجود خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کسی کی نازک سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ وجود اس سوئے ہوئے وجود کی جانب بڑھا۔ سوتے ہوئے اپنے چہرے پر کسی کی گرم لگتی ہوئی سانسیں محسوس ہوئیں تو اس کی آنکھ کھلی، اپنے چہرے پر کسی کو جھکا ہوا پایا۔ ولید، شش، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، تم برداشت کر لو گی آج مجھے؟ کیا مطلب ہی سمجھانے آیا ہوں۔ روح، بہت برے ہیں آپ، بس اب ختم ہوئی برداشت، مگر کچھ اگر مگر نہیں بس۔ ولید نے روح کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا اور دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ دھیرے سے اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا، اس کے نازک لبوں پر ظلم کرتا ہوا کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا۔ جب روح کی سانسیں بند ہونے لگیں تو اس نے ولید کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس نازک وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس پہاڑ نما وجود کو ہٹا سکے۔ جب ولید نے
خود کو بھرپور سیراب کر لیا تو روح کو آزاد کیا۔ روح اس وقت کچھ نہیں سوچو، بس ہم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں تم اور میں دونوں ہوں گے، اس لیے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ولید کروٹ لے کر روح کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ اپنی گردن پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے روح کی جان ہی نکل گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کی گردن پر اپنی جنونیت کے واضح نشان دیکھ سکتا تھا۔ شفاف گردن پر گلابی نشان اسے مزید بہکا رہے تھے۔ مدہوش ہو کر وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا، مگر اس بار پکڑ سخت تھی جسے روح کی برداشت سے باہر تھی۔ روح نے اپنے ہاتھوں کو اسے پیچھے کرنا چاہا تو ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگا لیے اور اس کی شہرت پر لب رکھے۔ ولید نہیں، اپنی کمر پر کھلتی زپ محسوس کر کے روح کی جان نکلی۔ ولید پلیز نو، نو روح۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس روح کے جسم میں کرنٹ کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کے کندھے سے شرٹ کھسکا کر وہاں دہکتے ہوئے لب رکھے۔ ٹھنڈے جسم پر ولید کا گرم لمس روح کو سلگا رہا تھا۔ روح کی حالت کو سمجھتے ہوئے ولید نے اسے سینے سے لگایا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ ولید کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر روح نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ ہلکے سے لیمپ کی روشنی میں لمحہ بہت معنی خیز اشتعال پیدا کر رہا تھا۔ اپنی کمر پر ولید کے ہونٹ کا لمس محسوس کر رہی تھی وہ۔ بیڈ شیٹ جو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ کر اس پہاڑ نما وجود کو اپنی کمر پر شدتیں لوٹاتا برداشت کر رہی تھی۔ وہ ولید کروٹ لے کر اس کے اوپر آیا تو روح کی شرٹ نیچے کھسک چکی تھی۔ وہ مدہوش سا ہو کر اس کے سینے پر جھکا۔ وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھ کر اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ روح کی جان نکل رہی تھی اس کے ہونٹ اپنے سینے پر محسوس کر کے۔ وہ اس کے پور پر شدتیں لٹا رہا تھا آج۔ روح کو اندازہ ہو چکا تھا اب اس کی قید سے نکلنا ناممکن ہے، اس لیے بغیر مزاحمت کیے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور کمرے میں معنی خیز سی سسکیاں۔ ولید نے اس موم کی گڑیا کو بہت نرمی سے چنا تھا۔ آج ولید نے روح کو اپنا بنا لیا۔ آج ان دونوں کی روحیں ایک ہو چکی تھیں۔